جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ پاکستانی دفاعی رویے، ارادے اور عمل نے پوری دنیا میں اپنی پیشہ ورانہ اور تخلیقی مہارت کی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ پاکستان کی جدید ترین مؤثر اور عالمی شہرت یافتہ میزائل ٹیکنالوجی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جسے پا لینے کی تمنا آج بھی بڑے بڑے اور نامور ممالک کے لیے محض ایک خواب اور خیال ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ دنیا کے کئی اہم اور ترقی یافتہ ممالک اپنے ملک کی دفاع کے لیے پاکستانی میزائل کو ناگزیر سمجھتے اور خریدنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، جس کے باعث پاکستان کے درینہ دشمن ملک بھارت پر مسلسل سکوت طاری ہے۔ آج ہم اس خصوصی معلوماتی رپورٹ کے ذریعے پاکستان میں تیار کیے جانے والے جدید مختلف نوع چند بیلسٹک میزائلز کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں اور ان وجوہات اور خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی شہرۂ آفاق میزائل ٹیکنالوجی کو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کے خوف سے دشمن کے ناپاک عزائم خس و خاشاک، پتے پانی اور دل دہل جاتے ہیں۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر بری، بحری اور فضائی نظام دفاع میں پاکستانی تحقیق اور جہد مسلسل سے تیار کیے گئے جدید ترین مختلف نوع بیلسٹک میزائلز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میزائل در حقیقت راکٹ نما اسلحہ ہے جس کے انجن ٹھوس اور مائع گیس سے چلتے ہیں۔ طبیعتی اصولوں کے مطابق میزائل کا شمار کزیکا یعنی پروجیکٹائل میں کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں چلتے وقت میزائل عمودی سفر کرتا ہے اور اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر اپنا رخ نشان زد مقام کی طرف موڑ دیتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں اپنے ہدف پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے اور بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس 60 کلومیٹر سے لے کر 2800 کلومیٹر تک مار کرنے والے کئی طرح کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میزائل کی جدت اور صلاحیت کی بنا پر پاکستان کو اپنے درینہ دشمن بھارت پر واضح جنگی اور دفاعی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کا نصر میزائل سولڈ فیول ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ 1200 کلو گرام وزنی جبکہ 70 کلومیٹر فاصلے تک 400 کلو گرام وار ہیڈ یعنی روایتی اور ایٹم بم ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا نصر میزائل آگے بڑھتی دشمن فوج، پلوں اور ڈویژن کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا پاکستان پر اچانک اور خوفناک حملے کی حکمت عملی جو بھارت کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کہلاتی ہے، جسے بھارت نے کثیر سرمائے سے تیار کیا اور گھمنڈ کرتا تھا، نصر میزائل کے بننے سے یہ ڈاکٹرائن خاک میں مل گئی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے پاکستانی ابدالی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کی دو اقسام ہیں۔ ابدالی میزائل کی ایک قسم 250 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 180 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ دوسری قسم کا ابدالی میزائل 450 کلو گرام جوہری اور روایتی وار ہیڈ کے ساتھ 200 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو درست نشانے کے ساتھ تباہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ سپر سونک شارٹ رینج یعنی زمین سے زمین تک مار کرنے والا غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل پاکستان کا ایک ایسا میزائل جو 300 کلومیٹر رینج کے ساتھ 700 کلو گرام روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کے وار ہیڈ اپنے مقررہ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی شاہین 1 میزائل 900 کلومیٹر، شاہین 2 1000 کلومیٹر اور شاہین 3 بیلسٹک میزائل 2800 کلومیٹر فاصلے تک ریڈار سے اوجھل ہونے کی خاصیت کے ساتھ برق رفتاری سے جدید اور خطرناک ترین ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ درست نشانے سے اپنے ہدف کو نیست و نابود کرتا ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ اینٹی شپ اینڈ اٹیک کروز میزائل بابر 1 اور بابر 2 بالترتیب 450 سے 900 کلومیٹر فاصلے تک جدید خصوصیات کی بدولت خطرناک طور پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالخصوص بابر 2 جو امریکی ٹام ہاک کروز میزائل سے حیران کن مشابہت رکھتا ہے، جس کی تیاری اور تجربے کے بعد امریکن اور روسی انٹیلیجنس ادارے بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو کر داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح بابر 3 سب مرین لانچ اینٹی شپ اینڈ لینڈ اٹیک کروز میزائل کا حملہ انتہائی خوفناک نتائج برآمد کرتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد اور اربوں ڈالر کی لاگت سے اشون نامی میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی تنصیبات اور مقامات کے گرد آئرن ڈوم یعنی
आहनी गुंबद बनाना था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती और दिफाई तकाजों के पेश नजर कसीरुल अहदाफ अबाबील मिसाइल निजाम की सूरत में दिया। अबाबील मिसाइल निजाम दरअसल एक वक्त में न सिर्फ 3 से 8 एटम बम ले जा सकता है, बल्कि रेडार में नजर न आने और मुख्तलिफ मकामात को आजादाना तौर पर फना करने की मोजज़ाना खुसूसियात रखता है। इन सलाहियतों और खुसूसियात को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल IRV कहा जाता है। ये सलाहियत अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। पोर्टल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के एतबार से इंडिया पर बरतरी रखते हैं। इसी तरह इंडियन दिफाई उमूर के माहिर राहुल भोंसले ने BBC को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि इंडिया के पास दिफा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है टेक्नोलॉजी में तरक्की के बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के इन जदीद और खतरनाक मिसाइल की तख्लीक पाकिस्तानी तहकीकी इदारे नेस्कॉम की पुरखुलूस मेहनत का नतीजा है, जिसे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का साथ रंग है। मुल्क की बका उसकी अस्करी सलाहियत पर मुनहसर होती है। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने हमेशा मुल्क की दिफा में अपना किरदार निभाया है। पाक फिजाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन और बासलाहियत फजाई अफवाज में किया जाता है। पाकिस्तान का अपना ड्रोन, अनदर आर्मर्ड ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है। और ये है गिड्स, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन का बहुत ही जाइगेंटिक सा खूबसूरत सा स्टॉल। और फॉर्चुनेटली इनके CEO मिस्टर असद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं गिड्स क्या है और क्या क्या पाकिस्तान को बना के दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सो टेल अस समथिंग अबाउट गिड्स, क्या बना रहे हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं? गिड्स ही पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग कंग्लोमरेट है। हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 फैक्ट्रीज हमारे अंडर हैं, डायरेक्टली अंडर द जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, अंडर द मिलिट्री ऑफ कोर्स। तो उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हम वी आर द वन विंडो एक्सपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड।